ختم ہمارے تکمیل قرآن والے دن جو ہے اس سلسلے کو منعقد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ابھی یہ سلسلہ منعقد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب وہ درس قرآن و حدیث دیں گے. ان کا موضوع ہے تربیت اطفال دور جدید میں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی سب سے بڑی متاع، اس کا سب سے بڑا اثاثہ، اس کی سب سے بڑی پراپرٹی، اس کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا. انسان جو محنت کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، بزنس بناتا ہے، تو اس میں بھی اس کی اولاد کی خیر خواہی، اس کے اولاد کا فیوچر اس کے سامنے ہوتا ہے. اکنامکس میں مختلف ریسرچ کرتے ہیں ریسرچرز جو ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا پین کون سے پلیجر کے لیے تم ٹریڈ کر لو گے، سواپ کر لو گے، اس کی تجارت کر لو گے. مثال کے طور پہ تمہارا دانت کا شدید درد ہے اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تم کیا چیز پسند کرو گے؟ ایک ہائپوتھیٹیکل ریسرچ کرتے ہیں، فرضی ریسرچ کرتے ہیں. تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا مال لٹ جائے، بہت ساری چیزیں قربان ہو جائیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد پر آنچ نہ آئے، وہ ایک اچھی، ایک ڈگنیفائڈ، ریسپیکٹڈ، ایک عزت والی، ایک خوشحال زندگی گزارے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا کی ہے. ایک زمانے میں کوئی یہ 2-4 سال پہلے جو کرائسس آیا تھا کچھ اس کا، تو ہماری بات چیت ہو رہی تھی کچھ میری اہلیہ سے، تو کچھ کہہ رہی تھی خرچے ہیں وہ خرچے ہیں. میں نے کہا ابھی یہ جیسے پیٹرول کی سچویشن ہو گئی نا، اس سے پہلے بھی 2-3 سال پہلے جب پاکستان واز کلوز ٹو ڈیفالٹ کرنے والا تھا اس وقت، تو ویسے جمعے کے دن تھا غالباً، میں کچھ اپنا پڑھ رہا تھا، وہ کچھ اپنا پڑھ رہی تھی، تو چھوٹا والا ہمارا بیچ میں لیٹا ہوا تھا. پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عبداللہ کو تم $2 بلین کا، پاکستان کو $2 بلین کی ضرورت تھی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، تو میں نے کہا عبداللہ کو تم $2 بلین کا فروخت کر دو گی، اس کو بیچ دو گی $2 بلین. تو اس نے یوں کر کے میرے سوال کی زحمت بھی نہیں کی، میرے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنا پڑھتی رہی، اور یوں کر کے چہرے پہ ذرا سا ناگواری کا تاثر ہو گیا. میں نے کہا $10 بلین، $100 بلین، $2 ٹریلین، تو بس ہو گئی. اس کی کہنے لگی کہ اس کو میں کسی بھی چیز کے عوض فروخت نہیں کر سکتی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری سگی اولاد. تو ایسی محبت اللہ نے ماں کے دل میں، باپ کے دل میں اولاد کی دی. تو ہم کہتے ہیں کہ جی امریکنز بہت رچ ہیں اور یورپینز بہت رچ ہیں اور چائنیز بڑی تیزی کے ساتھ رچ ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس میں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں رشتے دیے، ہمارے والدین کا تعلق دیا، ہمارے بچوں کا تعلق دیا، ان کی زندگیاں دی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویسٹ میں اور دوسری سوسائٹیز میں ملتی ہی نہیں ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کس طرح سے ہم جوائنٹ فیملی میں ماں باپ بھی اکٹھے ہیں. وہ مجھے یاد ہے 2015 میں مجھے لمز سے دوبارہ آفر آئی. میں 2012 میں کراچی واپس آ گیا تھا، اس سے پہلے لمز میں تھا، اس سے پہلے امریکہ میں تھا. تو 2015 میں مجھے لمز سے بڑی اچھی آفر آئی. کیس بیل میں کچھ پالیٹکس وغیرہ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لمز واپس چلتے ہیں. تو وہاں سے مجھے بڑی اچھی آفر آ گئی. تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ والد صاحب اب میں واپس لاہور جا رہا ہوں، تو آپ کی اجازت ہے نا؟ تو کہنے لگے تم چاہو چلے جاؤ، لیکن میرے پوتے پوتی میرے ساتھ رہیں گے، یعنی ان کو میں نہیں جانے دوں گا. تو میں نے کمال ہے، میں کیسے جاؤں گا اکیلا. اور اس کے بعد 2 سال جو میں نے القادر یونیورسٹی میں کام کیا، تو میں نے بغیر فیملی کے وہاں پہ ٹریول کرتا تھا، ہر ہفتے ٹریول کر کے واپس آتا تھا اور فیملی کے ساتھ ویکینڈ گزارتا تھا، پھر واپس جاتا تھا. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم GDP میں میجر نہیں کرتے، جس کو ہم نیشنل انکم میں میجر نہیں کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کو کسی بھی جب بھی ہمیں بولا جائے گا ہم اس پہ ترجیح دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، کہیں گے یہ ہمیں بلینز آف ڈالر سے زیادہ محبوب ہے. تو ایک زمانہ تھا صحابہ کے زمانے میں، پرانے زمانوں میں، تابعین کے زمانوں میں، ابھی کچھ عرصے پہلے میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. وہ ایتھیوپیا میں ٹیچر تھا، تبلیغ پہ آیا ہوا تھا. تو میں اس کا ترجمان مقرر ہوا انگریزی میں، جہاں جاتا تھا تو ہماری گپ شپ لگتی رہتی تھی. تو کہنے لگا ایک دن کہ میرے والد صاحب
جی خواتین بھی توجہ سنیں، یہ اصل بیان تو ان کے لیے ہے. تربیت اولاد کا پہلا فرض جو ہے نا وہ خواتین پر ہے، پھر مردوں پہ ہے. تو یہ بات توجہ سنیں. تو وہ کہنے لگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 100 سال پہلے، یعنی ہمارے دادا تک میں نے یہ سنا کہ معاشرہ ایسا تھا کہ جو غلہ لگتا تھا، جو ایگریکلچر پروڈیوس بنتی تھی، جو کراپس پروڈیوس ہوتے تھے، وہ پہلے ایک میدان میں رکھے جاتے تھے مسجد کے پاس لا کے، اور غریبوں کو حق دیا جاتا تھا، پھر وہ مارکیٹس میں جاتے تھے. اور ایک عجیب بات اس نے یہ کہی، اور میں نے بھی ریلیٹ کیا، اپنے بڑوں سے بھی سن رکھا تھا ہم نے، کہ ہمارے بڑوں میں، بلکہ ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ پڑوسی کے گھر پہ جاتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اور اگر آداب میں اوپر نیچے کچھ ہوتا تھا تو وہ پڑوسی اس کو ڈانٹ بھی پلا دیتا تھا، بیٹا کیسے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو، اس کے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، ہاتھ دھو کے آئے نہیں آئے. اچھا اب کچھ زمانہ ایسا آ گیا کہ پڑوسی تو دور کی بات، میرا بھائی جب میرے بچے کو ڈانٹتا ہے تو مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں ڈانٹ رہے ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک افریقن پروورب ہے، اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. ایک پورا گاؤں، ایک کمیونٹی چاہیے ہوتی ہے، آس پاس میں جو گھر رہ رہے ہیں سب مل کے ایک دوسرے کے بچوں کو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اپبرنگنگ کرتے ہیں. یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب تو یہ کہیں نظر نہیں آتا. رائٹ، اب تو کوئی، پہلے مسجد میں بھی ہمت کر لیتے تھے بڑے کچھ کہنے کی، اب مسجد میں بھی ہمت نہیں. یہ جین زی مخلوق ہی دوسری ہے. ہم نے مارے کھائیں، ڈانٹیں کھائیں، ان کو ذرا سا کہہ دو ان کا ایسا منہ بن جاتا ہے جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو. تو یہ بڑی سینسٹیو قوم ہے. سو اب ہمیں اپنے تربیت کے طریقے بدلنا ہیں. تربیت کے طریقے بھی جدید دور میں ذرا مختلف ہیں. اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بچے آ رہے ہیں، جو نئی نسلیں آ رہی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے ڈھنگ سیکھنے کے لیے، ساری جتنی بھی نسلیں پہلے آئیں وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم اپنی پرانی نسلوں پہ منحصر ہیں، ان پہ ہمارا دار و مدار ہے، ان پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان سے سیکھنے کے لیے. ہماری نسل بھی ایسی تھی، ہم بڑوں کو لک اپ ٹو کرتے تھے، مینٹورس تلاش کرتے تھے، ٹیچر سے سیکھنے جاتے تھے. لیکن یہ جو نسل آ رہی ہے، جو دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ اس کے ساتھ دیکھ رہی ہے. تو اس کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اب وہ گوگل سے طریقے کر کے، جیمنائی، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، گراک، وہ کیا کیا آ گیا، وہ اس سے باتیں بھی کر رہی ہے، اس پہ ساری چیزیں بھی تلاش کر رہی ہے. تو اب جب باپ اس سے بولتا ہے، ماں بولتی ہے کہ بیٹا ایسا ہے ایسا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اگر بہت تمیزدار ہوگا نا تو آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ہم نے ساری ریسرچ کی بھی ہے. ہمارا ایک دوست بتانے لگا کہ میں نے سے بولا کہ مسئلہ بتایا اس کو کہ ایسا 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 مسئلہ ہے، کہتا ابا وہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، مجھے پتہ ہے کیا ہے مسئلہ، آپ رہنے دیں. تو اب جو بچے ہیں نا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا یہ فارغ ہیں، بالکل ان کو کچھ نہیں آتا، اور یہ جو ہمارے پاس ہے نا یہ تو ٹیکنالوجی سیوی بھی نہیں ہے، ٹیک سیوی بھی نہیں ہے. تو یہ بیچارے کہاں رہ گئے، ہم تو ہر چیز معلوم کر لیں گے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ساری چیز ہمارے پاس. سو بالکل دیٹ. اچھا دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک وقت تو یہ تھا کہ پورا ولیج، پوری کمیونٹی اور سب مل کے، پورا خاندان مل کے اس بچے کی تربیت کر رہا تھا. اب ماں باپ بھی نہیں کر رہے، ماں باپ نے بھی پیرنٹنگ جو ہے، تربیت جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دی ہے اسکولوں کو. اور پھر وہ جو بچہ جو ہے وہ پیرنٹس ماشاءاللہ دیندار ہیں، سمجھدار ہیں. ایک اسلامک اسکول میں قصہ ہوا ہے، میں اس سے متعلق تھا اس زمانے میں، تو وہ بہت نیک لوگ، بہت، میں ان کی گواہی اس لیے دے سکتا ہوں کہ وہ ہمارے سسر صاحب کے تبلیغی ساتھی بھی تھے اور سب کچھ. اور جو بچہ تھا وہ ایسا جیسے گینگسٹر، اور وہ ایکسٹورشن بھی کر رہا ہے، یعنی پیسے بھی لڑکوں سے لے رہا ہے اور دوسری چیزیں کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو فرق یہ تھا کہ والدین کو اس نے بتا رکھا تھا کہ اسکول کے اندر موبائل کمپلسری ہے، اور اسکول میں موبائل الاؤڈ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے والدین کو کیا کہا تھا کہ موبائل فون کمپلسری ہے. پھر دوستوں کے ساتھ چلا گیا، بس چیزیں. سو اب جتنا والد اور والدہ جتنے معصوم ہوں گے، جتنے شریف ہوں گے، جتنے اس زمانے سے غیر واقف ہوں گے، اتنا زیادہ خطرہ یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں. سو خیر اس کیس میں ان کے بھائیوں سے بات ہوئی، ان کے بھائیوں سے گفتگو ہوئی. بھائی سمجھدار تھے، وہ سمجھے، انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں. سو ایک بات جو طے ہوتی اس وقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو دور ہے جس کے اندر اب آپ لوگ جو بھی تھوڑا بہت سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو ہے وہ اسرائیل سے جو آئی ہے، ابھی ایک انہوں نے کمپیریزن کیا کہ یہ فیک ہے اور یہ اصلی ہے.
یہ فیک ہے اور یہ اصلی ہے، اور مجال ہے کہ کوئی بتا سکے کہ فیک اور اصلی میں کیا فرق ہے۔ اس وقت آپ تھوڑے عرصے میں شاید ابھی تھوڑا سا کہیں کہیں جھول آ جاتا ہے فیک میں جو اے آئی سے بنی ہوتی ہے، لیکن تھوڑے دن کی بات ہے، شاید 6 مہینے کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر ذیشان کی ویڈیو ہوگی اور ڈاکٹر ذیشان کو ایسی بات کر رہے ہوں گے، کوئی دشمن ہوگا وہ لگا دے گا، جیسے مفتی طارق منصور صاحب سے ایک سلپ ہوا تو ان کے پیچھے سب لگ گئے۔ سو کسی کو دشمن بنانا ہے، کسی سے کچھ کرانا ہے، وہ فیک، ڈیپ فیک، وہ آپ کو اے آئی پہ نظر آ جائے گا۔ تو اب ہم یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ہم کہتے تھے دجال کیا ہوگا، دجالی دور کیا ہوگا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز نقلی ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پتہ نہ چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری لائف اسپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پاسبل ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سو ایک دفعہ میں جب KSBL کا ڈین تھا تو سنگولیرٹی یونیورسٹی ایک امریکہ کی یونیورسٹی ہے جو بہت فیوچرسٹک اس پہ کام کرتی ہے، فیوچر میں کون سی ریسرچ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کون سی آ رہی ہے، جنگیں کیسے ہوں گی، روبوٹس کیسے ہوں گے، اے آئی کیا کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں سے ایک پروفیسر آیا اور اس نے تقریر کی، تو اس نے جو فیوچر کا نقشہ کھینچا تو یقین مانے مجھے نہ صرف کپ کپی طاری ہو گئی، میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ یہ بات ہے 2016-17 کی، اور اس وقت یہ بھی صاحبزادی میری 11 سال کی ہوگی ماشاء اللہ، حفظ کر رہی ہیں، اس وقت وہ شاید 4-5 سال کی تھی۔ تو مجھے دل سے اس بات کا دکھ لگا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو کس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اور اگر میں تم میں موجود ہوں گا تو میں تمہیں اس فتنے سے بچانے کی کوشش کروں گا، بچاؤں گا۔ سو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس میں تربیت اولاد کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ان کو سب سے پہلی چیز ہے پہچان، ان کی آئیڈینٹی، اگر وہ اپنے آپ کو بچپن میں ہم نے ان سے کیا بات کی، بچپن میں ان کو کیا سکھایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر انہوں نے کوئی بتایا کہ بیٹا اگر کاروبار نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، جاب نہیں کرے گا تو ٹھیلا لگائے گا، کہاں سے کھائے گا، اگر یہی میں نے آئیڈینٹی اسٹیبلش کی، اس کی ساری محنت کرو کے رکھا، تو بچہ صرف اتنا ہی اس کا ذہن گرو ہوگا۔ لیکن اگر صحابہ کی طرح میں نے ان کو بتایا کہ میرے نبی علیہ السلام کے مشن کا تم حصہ ہو، ان کی فکر کا تم حصہ ہو، وہ جس کام کے لیے آئے تم بھی اس کام کے لیے بھیجے گئے ہو، اور تم نے اللہ کے نظام کو سمجھنا بھی ہے، اللہ کی بات کو سمجھنا بھی ہے، اللہ کی کتاب کو۔ یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانیوں میں، ہمارے مدرسہ کے حلقہ احباب میں حفظ کا بہت اہتمام ہے، لیکن سوال یہ کہ حفظ کا اہتمام تو اللہ کی کتاب کا صرف ایک حق ادا کرتا ہے، ایک حق کے بعد ایمان لائے اور اس کو پڑھا، اس کے آگے کے جو 3 حق ہیں کہ اس کا سمجھنا، اور اس کا اگلا جو حق ہے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔ صحابہ کی اولاد جو تھی ان سارے حقوق پہ آتی تھی، ان ساری چیزوں پہ آتی تھی۔ تو اب جب میں نے اپنے بچوں کو یہ بتا دیا کہ زندگی کا مقصد سروائیول ہے، تم نے اچھا کوٹھی، اچھا گھر، اچھا اپارٹمنٹ، اچھی شادی، بس یہ کر لینا ہے، یہ زندگی کا تمہارا ٹارگیٹ ہے، یہ مینڈیٹ ہے، سو پھر وہ بچہ اسی طرح سے گروم ہوگا۔ لیکن اگر میں نے اس بچے کو ایک بڑا ویژن دیا، میں نے اس کو بتایا کہ اس وقت تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو اس دنیا کے اندر، جو خیر ہے وہ تمہارے ذریعے سے آنی چاہیے، تم نے ایسے ادارے بنانے ہیں، ایسی بات کرنی ہے، ایسی تبلیغ کرنی ہے، ایسی دعوت دینی ہے، ایسی تعلیم دینی ہے جس سے اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے، تو اس کی جہت مختلف ہوگی، اس کا اثر الگ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے حیدرآباد کا سفر کرتا ہوں، اور ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں اسلام آباد کا سفر کرتا ہوں، اور جب سفر ہوتا ہے تو فیملی کے ساتھ جو جاتا ہے وہ حیدرآباد پہنچتا ہے، تو حیدرآباد پہنچنے پہ اس کی فیملی کہتی ہے، اس کے بچے کہتے ہیں ابا آپ تھک گئے ہوں گے ڈرائیونگ کر کے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں یا کھا پی لیتے ہیں۔ تو کس صورت میں اگر اس نے حیدرآبادی منزل ہوگی تو وہ آگے سے کہے گا ہاں میں واقعی تھک گیا ہوں، منزل آ گئی ہے، بڑا مشکل سے پہنچے ہیں یہاں پہ، تھکاوٹ ہو گئی، چلو اب ریسٹ ویسٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام آباد منزل ہوگی، اس کے بچے کہیں گے تو آگے سے کہے گا کہ بیٹا کیا بات کر رہے ہو، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ سو ہم نے ایپیٹائٹ کیا اپنے بچوں میں بلڈ کی ہے، ہم نے ان کو کیا ہدف دیا ہے، کیا مطمع نظر دیا ہے، کیا گول آف لائف دیا ہے، کیا اپنے حد تک سروائیول ہے یا پوری کمیونٹی کا، ساری امہ کا، ساری انسانیت کی فکر ہے، یا صرف اپنے خاندان کی فکر ہے۔ وہ ایک ہمارے پاس طارق اکرام صاحب ہوتے تھے، یہ بڑے عرصے تک ریکٹ بینکیزر کمپنی ڈیٹول وغیرہ جو بناتی ہے اس کے پریزیڈنٹ ایم ڈی رہے،
اور اس وقت جب میں KSBL میں تھا تو وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک آفس دیا, ان کو کہا کہ آپ ریسرچ کریں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. کہنے لگے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان ایکسپورٹ میں اور اس کی وجہ سے پھر ایکسچینج ریٹ میں مار اس لیے کھاتا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس ہے نہیں, امپورٹس دبا کے کرتے ہیں ہم لوگ, اس لیے مار کھاتا ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ. میں نے کہا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ کیسے؟ کہنے لگے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ایسے ہے کہ ایک میں تمہیں مثال دیتا ہوں, گجرات کا ایکسپورٹر تھا تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, کچھ پنکھے ونکھے الیکٹرانکس کا کام کیا, تو اس کو تیزی کے ساتھ آرڈرز آنے شروع ہو گئے. جب اس کو آرڈرز آنے شروع ہو گئے تو اس نے وہ آرڈرز لینے سے انکار کر دیا. تو میں نے اس سے انٹرویو کیا, پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو میری فیملی کے لیے چاہیے تھا نا مجھے وہ کافی ہے, تو میں سے آگے آرڈرز نہیں لینا چاہتا. اب ایک یہ کہ میں اپنی فیملی کو اپنی امیجیٹ فیملی کے طور پر ڈیفائن, ایک یہ کہ میں اپنی فیملی کو کراچی والے اور پاکستان والوں کے حیثیت سے ڈیفائن کروں, ایک یہ کہ میں اپنی فیملی کو پوری امت کے حیثیت سے ڈیفائن کروں. سو اسی حساب سے ہمارے درجات ہیں. جو لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے انہوں نے طے کر لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے, ہماری زندگی کا ویژن وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا ویژن, ہماری زندگی کا پرپز وہی ہے جو اللہ کے رسول کا. تو ان کی زندگی میں, ان کے کاروباروں میں, ان کے علم میں, ان کی اسکلز میں, ان کے جہاد میں, ان کی ایکسپرٹیز میں اللہ نے ویسی برکت عطا فرمائی. آپ مجھے بتائیں کہیں پر آپ دکھا دیں کہ ایک جگہ اتنے بڑے بڑے اتنے زبردست قسم کے لوگ اکٹھے موجود ہوں. خالد بن ولید جیسا واریر, خالد بن ولید جیسا سپہ سالار, جس کی اس وقت بھی ہم جب پڑھتے ہیں نا تاریخ کی, انہوں نے کیا کیا, موتا میں کیا کیا, یہ یرموک میں کیا کیا, یہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو ہوا مارکا اس میں کیسے نکالا مسلمانوں کو, وہاں پہ کیسے فتح حاصل کی. تو اس وقت بھی امریکہ کی ملٹری اکیڈمیز میں خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز پڑھائی, ایسا جینیس, ایسا ملٹری جینیس. زید بن ثابت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 15 سال کی عمر تھی, یہ یہودی ہیں, یہ میرا عبرانی زبان میں ہیبرو زبان میں خط آتا ہے, یہ پڑھتے ہیں, مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے, کیا اچھا ہو اے لڑکے تو یہ عبرانی زبان سیکھ لے اور یہ خط پڑھ کے مجھے بتا دیا کر. تو حضرت زید بن ثابت نے صرف 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ, صرف 15 دن. بعد میں سریانی زبان, سیریاک لینگویج 17 دن میں سیکھ لیا اللہ کے رسول, وہ عیسائیوں کی زبان تھی. تو ایسے جینیسز, حضرت ابو بکر جیسا جینیس, حضرت علی جیسا خیبر کا دروازہ اکھاڑ دینے والا, ایسا جو ایسے فیصلے کرنے والا, حضرت عمر جیسا, ولیم ہارٹ جہاں پہ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے وہاں پہ اسی رینکنگ میں حضرت عمر کو لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ ایسا ہمیں اتنا انصاف کرنے والا, اتنا زبردست بادشاہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. سو ایک ہی اس کے نیچے. تو اب کیا ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کے ویژن کا حصہ بنا رہا ہوں, آپ علیہ السلام کی محنت کا حصہ بنا, تو یہ یقین رکھیے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے علم میں, ان کی زندگی میں, ان کے ایکسپرٹیز میں, ان کے کاروبار میں, سب میں بھرپور برکت ہوگا. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں کاٹ رہا ہوں ان سے, میں کر ہی نہیں رہا ہوں, وہ ڈسکشن ہی نہیں ہے, وہ کبھی میرے گھر میں بات ہی نہیں آتی. صرف اگر میں حیات الصحابہ سے, حکایت الصحابہ سے تعلیم کرا لوں نا تو آٹومیٹکلی ان کا ویژن اللہ کے رسول, صحابہ رسول کے ویژن سے الائن ہوتا چلا جائے. تو سب سے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں اکثر بچے جب امریکہ جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی کاؤنسلنگ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا فرق اس چیز سے پڑ جاتا ہے کہ تم کس نیت سے جا رہے ہو. تو میں کس نیت سے ان بچوں کو اس دنیا میں لے کر آیا, کس نیت سے ان بچوں کی پرورش کر رہا ہوں, اس سے زمین اور آسمان کا فرق ہے. تبھی امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں لکھی, انما الاعمال بالنیات. تو وہ چیز نیت میں نے کیا کی, اپنے بچے جو ہیں میرے وہ اللہ کے بندے ہیں, پہلی آئیڈینٹی ان کی کیا ہے, وہ عبد ہیں, اللہ کے غلام ہیں. اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میرے بچے کسی مشکل میں پڑے, وہ کھانس رہا ہے, بخار میں ہے. ایک بچے نے ہمارے ایک زمانے وہ کوئی اسائنمنٹ کی وجہ سے بڑی بہن ان کی وہ کیروسین آئل مٹی کا تیل لے کر آئی تھی, وہ کولڈ ڈرنک کی باٹل میں تھا. وہ چھوٹا عبداللہ 3 سال کا ہوگا, اس نے جو ہے وہ پی لیا. اب وہ ہسپتال پہنچے تو میں نے وہ بیچارہ بے ہوش, اب اس کے منہ میں ڈال کے گلے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ماں ہسٹیرک ہو گئی, بالکل ہی وہ ہو گئی, پریشان ہو گئی. ہم لے کے گئے. اب ڈاکٹر سے میں پوچھ رہا ہوں تسلی کی تلاش میں کہ ڈاکٹر بولے کہ نہیں خطرے کی کوئی بات نہیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں بالکل خطرے کی بات ہے, اس کی زندگی بچ جائے بڑی بات ہے. تو اکثر میری اہلیہ کہتی ہے کہ عبداللہ اللہ نے ہمیں 2 بار دیا, سیکنڈ ٹائم اس واقعے کے بعد, لیکن اس میں ہمیں اس کی قیمت پتہ چل گئی. اب میں اس وقت دعا کیا کر رہا ہوں, یا اللہ میں باپ تو بعد میں ہوں نا, آپ رب اس کے پہلے ہیں, پہلی تو نسبت آپ سے ہے نا,
میں تو بعد میں آتا ہوں. ٹھیک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس کے پہلے ہیں, میں تو بعد میں آتا ہوں. ورنہ تو کبھی یہ نہ ہوتا کہ تمہارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بات تو اسی وقت ہو سکتی ہے نا جب اللہ کے رسول کا حق زیادہ ہے, اللہ کے رسول کی جو احسانات ہیں وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ یہ تو آپ کا بندہ پہلے ہے, بعد میں میرا بیٹا ہے. اللہ کے رسول کا امتی پہلے ہے, بعد میں میرا بیٹا ہے. پاکستانی میں کہتا ہوں پہلے پھر میرا بیٹا ہے اور میری اہلیہ کا. سو یہ آئیڈینٹی ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر, اسی حساب سے ان کی زندگی انفولڈ ہوگی. ایک بہت اہم بات یہ ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ اگر آپ نے بچپن میں بچوں کے ساتھ دوستی نہیں لگائی, ان کے ساتھ کھیل کود نہیں کیا, ان کے ساتھ مستی مذاق نہیں کیا, تو یہ بچے آگے چل کے جیسے ٹین ایج میں پہنچیں گے یہ آپ کو منہ نہیں لگائیں گے, یہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے, یہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لڑکا, مرد, لڑکی, عورت اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کے مذہب پہ نہیں ہوتا. ایک امریکہ میں ریسرچ ہوئی, پروفیسر اسٹیون لیوٹ نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو بچے ہیں پبلک سکولز میں ان کی ویلیوز, ان کے اقدار جو ہیں ان کے ماں باپ سے مشترک ہیں, قریب ہیں, یا ان کے ہینگ آؤٹ گروپ جس کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, جس کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, ان کے ساتھ. یہ ٹرنز آؤٹ کہ وہ ان کی ویلیوز, ان کے اقدار اپنے ماں باپ کو کی نمائندگی نہیں کر رہی تھی بلکہ جن دوستوں کی صحبت میں وہ رہتے تھے ان کی نمائندگی کر رہے تھے. تو اگر آپ نے بچوں کو, آپ کو پتہ بھی نہیں کس کے ساتھ وہ چلا گیا لڑکا, آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کس قسم کا, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیسی ہے, وہ لڑکا کن عادتوں میں مبتلا ہے, تو اس میں بڑا نقصان کا اندیشہ ہے. سب سے پہلے آپ نے دوستی کرنی ہے. اس وقت ہم باہر کے بچوں پہ, یہاں تک کہ مدرسوں کے بچوں پہ بھی اور اسکول کالجز کا تو کیا کہنا, ان کے بچوں پہ بھی اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے. بچوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے بچوں کے ساتھ. اب کتنے ہمارے یہاں ایسے ہیں پیرنٹس, مختلف سٹیجز میں ہوتے ہیں, تو کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرکٹ, ہاکی یا کوئی گیمز کھیلتے ہیں. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ذرا, کوئی ہیں ماں باپ ایسے جو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ بہت کم ہیں. کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کبھی گھوڑا بن کے ان کو اپنے پیٹھ پہ بٹھایا, ہاتھ کھڑا کریں؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. کتنے بچے ایسے انہوں نے پلنگ پہ ان کو جمپنگ کرائی ہے؟ کچھ لوگ ہیں. اچھا, کتنے بچے ایسے, کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے ریگولرلی اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ وغیرہ کراتے ہیں, کہیں پلے گراؤنڈ لے جاتے ہیں, کہیں کھانے پینے لے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو تربیت کے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں. میں ایک کام کرتا تھا کہ میں ابھی کل نہیں, آج صبح وہ مریم لیٹی ہوئی تھی, اس نے چھوٹی 11 سال کی ہے ماشاء اللہ, آدھا قرآن سے زیادہ اس کو حفظ ہو گیا. کہنے لگی, میں واش روم سے نکلا, کہنے لگا ابا, اب مجھے بچپن میں اس کو کرتا تھا. کیا کرتا تھا, سر پہ تکیہ رکھتا تھا اور یوں کر کے آگے پیچھے ہوتا تھا, اور پھر اس کے اوپر ایسے گرتا تھا, تکیہ گرتی تھی, میں اپنے آپ کو بچا لیتا تھا. تو وہ بہت ڈرتی تھی, ہنستی تھی, وہ کرتی تھی. اب وہ بڑی ہو گئی, ابھی بھی کہتی ہے کہ ابا یہ کریں پلیز کریں. تو اس کو یاد, وہ فونڈ میموریز اس کے ساتھ ہیں. سو بچوں کو اب کیا ہے کہ اب میں جب اس سے کہوں گا بیٹی قرآن اچھی طرح پڑھنا ہے, بیٹی وضو سے رہنا ہے. بلکہ ایک دن بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ یہ فجر کی نماز کے لیے, چھوٹی تھی 6-7 سال کی ہوگی, تو اٹھتی نہیں تھی. تو ایک دن اس کی اماں میرے ساتھ چھوڑ کے چلی گئی, میں گھر پہ تھا, تو کوئی بات آئی, تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیوں صبح میں گراکی ہو رہی ہوتی ہو, اریٹیبل کیوں چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے جب کوئی انسان سوتا ہے چاہے مسلمان ہو تو اس پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے, اس کی عقل پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وذن علی بذکری, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی. بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہتے ہیں, فالج گر جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ میرے جسم میں عافیت دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی, ہاں, وعافانی فی جسدی ورد علی روحی, میری روح کو واپس کیا. تو اب جو ہے وہ میں نے اس کو کہا بیٹی اب تمہارے جسم پر, تمہارے ذہن پہ جو 3 گرہیں لگتی ہیں نا, جب تم دعا پڑھتی ہو پہلے گرہ کھل جاتی ہے, جب تم وضو کرتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, جب تم نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہو تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اب تم نوٹس کرنا کہ وہ دن صبح میں جس میں تم نے یہ تینوں کام کیے, اس دن تمہارا کیسا گزرتا ہے. وہ دن جس میں تم نے یہ تینوں کام نہیں کیے, چھوٹی بچی تھی, اس وقت نماز فرض نہیں تھی اس پہ,
تو اب اس کا رجحان بن گیا. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں آج تم نے مریم صبح میں گریں کھولی نہیں کھولی, اب اس کے ذہن وہ چیز چل رہی ہے, اب اس کا یقین بن گیا. تو یہ چیزیں ہم نے, ان کی بڑی بہن جو ماشاءاللہ عالمہ ہے, شادی شدہ ہے, 25 سال کی ہے, وہ چھوٹی تھی ایسی 14-15 سال کی, تو وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوا. اب وہ آ رہا ہے نا ذکر اس کے ایران کے سپر سونک میزائل کا, ہمارے بچے سپر سونک میزائل کی طرح نماز پڑھتے. میں نے کہا بیٹی, اب مجھے یاد آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کیا. میں نے کہا بیٹی نماز پھر پڑھو, نماز ہوئی نہیں تمہاری. اب تھوڑی اگلی دفعہ سپیڈ ذرا سی کنٹرول میں آئی, تھوڑی سی بہتر ہوئی. تو پھر میں نے کہا نہیں بیٹی نماز نہیں ہوئی تمہاری, دوبارہ نماز پڑھو. اب تو ماشاءاللہ عالمہ ہے, زبردست نماز پڑھتی ہے. لیکن بچوں کو اسپاٹ پہ ڈال کے ان کو دیکھنا, ان کو کچھ سکھائیں تو پھر عملی طور پہ بھی دیکھیں وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ لڑکے داخل ہو رہے ہیں, ہم ساتھ ہی مسجد جاتے ہیں. اب جب گئے تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھا کہ ان کا کون سا پاؤں مسجد میں پہلے جا رہا ہے اور زبان ہل رہی نہیں ہل رہی. اچھا کس نے دعا پڑھی, آتی سب کچھ ہے, سارے حافظ ہیں, مدرسہ پڑھ رہے ہیں, لیکن عمل میں ہے کہ نہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ گھر میں داخل ہو, مجھے پتا ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, تو ہمارا کارنر میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے, وہاں پہ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں. اب تربیت کیا کی ہوئی ہے, بتایا ہوا ہے کہ آتے ہی پہلے سلام کرنا ہے, چاہے گھر پہ کوئی ہو یا نہیں ہو, فرشتے ہوتے ہیں ان کو سلام کرنا ہے, پھر درود شریف پڑھنا ہے, پھر قل اللہ پڑھنی ہے, اللہ برکت ایسی نازل کریں گے سنبھالی نہیں جائے گی. تو اب اگر میں کھڑا ہو گیا تو میں فوراً, اچھا وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن ان کی یہ تربیت مستقل ہوتی رہے, اس طرح کی چیزوں پہ ان کو بار بار ڈالتے رہے, عملی تربیت کرتے رہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ساتھ, لیکن یہ اس وقت وہ ہماری بات سنیں گے جب انہوں نے ان کے ساتھ کھیل کود کی ہوگی, ان کے ساتھ دل لگی کی ہوگی, ان کے ساتھ فرینڈ شپ کی ہوگی, ان کو ساتھ ویکیشنز پہ لے گئے ہوں گے, تب پھر ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی. ہمارے پاس یہ براؤننگ پوائنٹس کہلاتے ہیں, انگریزی میں ہوں گے. اسی طرح سے ایک کتاب ہے مشل بیلی, اس کی آتھر ہے, پیرنٹنگ یور اسٹریسفل چائلڈ. اس میں وہ کہتی ہے, اور یہ بہت کام کی بات اس میں لکھتی ہے, وہ کہتی ہے اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بیہیویئرل چینجز, ان کے رویے میں چھوٹی تبدیلی بھی کوئی آتی ہے نا, اس پہ کڑی نظر رکھو. اگر ان کا بیہیویئر تبدیل ہوتا ہے تو بلا وجہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہے, تمہیں وہ انویسٹیگیٹ کرنا. اچھا اچھی بات یہ ہے, خاص طور پر خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری اہلیہ ماشاءاللہ ایک ہم نے شروع میں ڈیسیژن لے لیا اس کا, جب پہلی بچی کے ساتھ وہ اس کے ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو اس وقت اس کا بی اے کے ایگزام سارے ہو گئے تھے, بی اے پارٹ 2 بھی ہو گیا تھا, اس کا صرف اور صرف اس کا پریکٹیکل رہتا تھا. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, تھوڑا میں نے زور لگایا اور میں نے کہا کہ اولاد کمز فرسٹ. اس کو کچھ کمپلیکیشن ہوئی تو میں نے کہا اب آپ نے بالکل بی اے کی طرف نہیں دیکھنا, اب آپ اپنی بچی کی طرف دیکھیں. وہ بھی مان گئی, اس زمانے میں خواتین مان جایا کرتی تھیں, لیکن ابھی مان جاتی, تو وہ مان گئی. تو اس وقت سے ہمارا کیا طے ہو گیا کہ ہماری اپنے کریئر پہ, ہمارے اپنے چیزوں پہ اولاد کی تربیت کو, اولاد کی صحت کو, اولاد کی دین اور دنیا کو مقدم کریں گے. تو یہ بھی طے ہو گیا, تو وہ ان کے ساتھ لگ گئی. جو بچہ ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ زیادہ قریبی دوستی لگاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب وہ واپس آتے ہیں اسکول سے تو وہ ان کو نہلائے گی, کھانا کھلائے گی, اور ساتھ ساتھ ان سے ایک ایک چیز اگلوائے گی, نکلوائے گی کہ کیا ہوا. اس کو پتہ ہے کہ اس کی کون دوستیں ہیں, اس کو پتہ ہے اس کی کون ٹیچرز ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے بچہ چاہتی. اب اس کے ساتھ لگی رہے گی, زیادہ مشکل کام نہیں ہے, عورتیں بڑا اچھا یہ کام کر لیتی. اس کے ساتھ کانفیڈانٹ, اس کی قریبی دوست, جو کہتے ہیں نا صاحب سر, سیکرٹ کیپر, اب وہ بن گئی. اچھا ایک بچے کا ایک وقت یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کے بیہیویئر کے اندر کوئی تبدیلی ایسا ہو گیا کہ وہ لاسٹ رہنے لگا. وہ کھانا کھانے میں تنگ کر رہا ہے, وہ بات چیت میں نہیں کر رہا جیسے پہلے بات چیت کرتا تھا, وہ نہیں کر رہا. اب جب یہ کیفیت سامنے آئی تو اس کے بعد میری اہلیہ پوچھتی رہی, وہ بولی نہیں. پھر پتہ چلا اس پاس میں کوئی لڑکی ہے جو اس سے ایج اناپروپریٹ باتیں کر رہی, کوئی ایسی باتیں کر رہی ہے جو اس عمر پہ وہ پہنچی نہیں تھی, اور اس کو گھر سے وہ باتیں پتہ نہیں تھی. تو اس کو لڑکی جو تھی اسلامک اسکول میں, وہ بات کر رہی ہے ایسی جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اس کو اچھا اس نے انویسٹیگیٹ کر کے, میری اہلیہ گئی, اس نے کلاس ٹیچر سے بات کی, دونوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ چینج کی, اور وہ بچی اس سے الگ کر دی. اس کو بار بار پوچھا, تم تو اس سے بات چیت نہیں کر رہی, تمہاری فرینڈ شپ اس کے ساتھ ہے نا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ اچھے خاندان سے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ایک اور بیٹے سے ہمارے صاحبزادے کے کیس میں وہ بھی بیچارہ, اس کی رویہ تبدیل ہو گیا, چڑچڑا سا ہو گیا, غصے میں لاس, نیند اڑی ہوئی. پتہ چلا ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر کوئی ایسا تھا جو اس کے ساتھ کچھ غیر مناسب چیزیں شروع ہو گیا تھا. اور یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ آگے چل کے اور خطرناک سٹیجز آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں وہیں پتہ چل گیا
پھر ہم نے اس کو فارغ کیا. سو بچوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، ان کی جو جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، وہ ماں باپ کو بڑا کلوزلی دیکھنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کریں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم یہ کرتے تھے 3rd کلاس تک پڑھا کے پھر 3 سال 4th گریڈ 5th گریڈ 6th گریڈ گھر پہ کراتے تھے میتھ اور انگلش، اور ساتھ ساتھ بچے کو حفظ کراتے تھے. اور وہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر پہ ہے، قاری صاحب کے ساتھ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. سو اس زمانے میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ کوئی بات پہ غصہ ہوا کہ بھائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو ان کے منہ سے ایک خطرناک قسم کا لفظ نکل گیا، ایک گالی نکل گئی. ہم دونوں بڑے پریشان کہ نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ دادی نہ آس پاس کوئی. ہم نے تو گالیاں بہت عرصے سے شاید بچپن میں کبھی سنی ہو، اسکول کالج میں، اس کے بعد تو سنی بھی نہیں. تو یہ کہاں سے اس نے بول دیا؟ تو جب اس کو جس معصومیت سے اس نے اپنے ایک مومنٹم میں کہہ دی تھی، تو ہمیں پتہ تھا اس کا معنی اس کو کوئی پتہ نہیں. تو ہم نے پوچھا، اس کو بٹھایا کہ کیا بات ہے. اس کو کہا کہ دیکھو، جس زبان سے سورہ رحمان نکل رہی ہے تم حفظ کر رہے ہو، سورہ یاسین نکل رہی ہے، سورہ فاتحہ نکل رہی ہے، اس سے یہ الفاظ کیسے؟ تو اس کو بتایا کہ اللہ کی نظروں سے وہ قوم گر جاتی ہے جو ایسی زبان استعمال کرتی ہے. اس کو ساری بات کی، خوب اسپاٹ پہ ڈالا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ 1-1.5 مہینے بعد، اچھا میں نے پوچھا کہاں سے آئی تھی، تو کہتا ہے ابا ہم شام میں فٹ بال کھیلتے ہیں تو اس میں کسی کا گول مس ہوا، تو اس نے بولا، میں نے یہ سمجھا کہ جب گول مس ہوتا ہے یا کوئی مشکل پڑتی ہے تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو پھر میں نے 1-1.5 مہینے گزر گئے. مجھے یاد ہے میں اس وقت نماز کے لیے پارک کر رہا تھا، وہ نماز میں ساتھ ہی آئے تھے، نماز کے گاڑی سے اتر رہے تھے. میں نے پوچھا ہاں بھائی وہ الفاظ چل رہے ہیں فٹ بال میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابا، اب وہ اگر ہم تو فرق نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اور بھی وہ لفظ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اگر آپ یہ لفظ بولیں گے. سو وہ چیز ہم بدل سکتے ہیں. لیکن وہ بچے کو، اگر میں اس وقت بچے کو چپل لے کے شروع ہو جاتا، جو میرا دل بھی چاہ رہا تھا، تو اس کے بعد یہ بات نہیں ہوتی. اس پہ ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بچے پہ زیادہ اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے، اور یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابن خلدون کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جین زی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ جو طبقہ ہمارے سامنے آ گیا تو پٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آنکھیں دکھانے پہ اس کی حالت خراب ہو جاتی. اس زمانے بھی ابن خلدون فرما گئے، یہ تقریباً 15 سینچری کی بات ہے، 15ویں صدی عیسوی کی بات ہے جب یہ تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو پیٹا جاتا ہے تو اس میں 3 خصلتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ایک تو بزدل ہو جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا وہ عیار اور چالاک ہو جاتا ہے. تیسرا وہ جھوٹ بولنے پہ جری ہو جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کوئی رستہ نہیں نکلنے کا. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک اسلامی اسکول میں جب زیادہ سختی ہم نے کی تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کون بچے کے آپس میں، وہ کہنے لگا کہ کھڑا کر دیں گے نماز کے لیے، زبردستی نماز پڑھائیں گے نا، میں وضو ہی نہیں کروں گا، پڑھائے نماز. تو کسی سے دین پہ اس طرح سے عمل نہیں کرایا جا سکتا، ان کا دل لینا پڑے گا. تو لہٰذا ان بچوں کو بھی ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے، ان کو فن ٹائم کرا کے، ان کو وہ لک فارورڈ کریں فیملی ٹائم کو. وہ لک فارورڈ یہ نہ کریں کہ برابر والا جب گیم کھیلے گا تم اس کے ساتھ جا کے گیم کھیلو. مجھے پتا ہو کہ وہ کس وقت کہاں پر ہے، اس وقت کس کے ساتھ انوالوڈ ہے، کیا کر رہا ہے. یہ جب مجھے پتہ نہیں ہوگا تب تم. اب کبھی بچے جب غلطی کریں اور ضد پہ آ جائیں تو کیا مار پیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جائز تو ہے، لیکن اس کے آداب جیسے مولانا تھانوی لکھیں کہ پہلے تو کبھی بھی غصے میں نہ مارو، نمبر 1. نمبر 2، پہلے وضو کرو، صلاۃ الحاجات پڑھو، اللہ سے مانگو، پھر اس بچے کے پاس جاؤ اور مصنوعی غصے کی ایکٹنگ کرو، غصہ اپنے اوپر طاری کرو، مصنوعی غصہ اوپر سے، اندر سے غصہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کو سرزنش کرو، اس کو لگا دو ایک آدھ چپت، منہ پہ نشان نہ پڑے، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے ایک چیز بہت اور زیادہ اس سے جو مفید پائی، وہ یہ مفید پائی کہ ہم نے جیسے کوئی ایشو ہوا کوئی بچے کے ساتھ پڑھائی میں، یا کسی بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہوا اس کے بیہیویئر میں، زبان میں یا ہاتھ میں یا لڑائی جھگڑے میں یا کوئی ایسی چیز میں، یا نظر آ رہا ہے کہ یہ حسد اس کے اندر آ رہا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے باقاعدہ ایک کوشچنر بنایا اور اپنا پلان بنایا کہ میں اس کو کیسے اسپاٹ پہ ڈالوں گا آدھے گھنٹے کے لیے. اور آدھے گھنٹے میں نے اس کو اسپاٹ پہ ڈالا کہ تم نے یہ کہاں دیکھا، تم نے یہ کہاں سنا، ایسا کون کرتا ہے. تم نے کبھی دیکھا ہم کیا مسلمان دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، دوسروں کی خوشی میں غمگین ہوتا ہے؟ مسلمان کی دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان تو دوسرے کو جب مصیبت میں دیکھتا ہے تو غمگین ہوتا ہے، دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے، اس کو ترقی کرتے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اور اللہ مبارک کرے. اب وہ ایک ٹاپک پہ میں نے اس کو قرآن حدیث واقعات ساتھ ساتھ سے پوچھ رہا ہوں میں. اب میں نے کہا کہ میرا سیشن تم سے 2 ویکس بعد ہوگا، تو یہ چیزوں پہ عمل کرو گے؟ ہاں کرو. اچھا چھوٹی کے ساتھ تو اے آئی کا دور آ گیا، تو میں نے اس سے کہا، چھوٹی سے کہا، چھوٹی والی نے کچھ
ناراض ہو گئی, کچھ ہو گئی, اپنے غصے میں تھی, بھائی نے کر دیا میرے ساتھ, وہ کر دیا, وہ بالکل ہی اینٹھی ہوئی. تو میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ہم دونوں بیٹھتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سچویشن ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے. اچھا چیٹ جی پی ٹی اتنا ڈیسنٹ ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے تو اسلامک جواب ہی دیتا ہے. تو اس نے, ہم نے کہا کہ اسلامک ایتھوس کے ساتھ جواب دو کہ کیا کریں. تو اب مجھے نہیں بولنا پڑا, وہ چیٹ جی پی ٹی اس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہاں تمہارے بھائی نے زیادتی کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ماما کی بات کا جواب مت دو, اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم بھائی کو تم برا بھلا کہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہاں تمہیں جا کے کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو مجھ سے کہا مجھے اچھا نہیں لگا. ماما سے کہنا چاہیے کہ یہ بھائی نے مجھے اس طرح سے کہا, میں آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ود دیٹ. سب یہ بات کرو, سب کچھ کرو. تو اب تھوڑی دیر میں وہ اپنے اس کیفے سے نکلی اور اس کے بعد اس نے فوراً کنیکٹ کیا, والدہ سے بھی کنیکٹ کیا اور اس سے بھی کنیکٹ کیا. سو بہت ساری چیزیں اب ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے بہت فائدہ مند چیز دیکھی, ہم نے دیکھا ماحول سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے. تو ایک کام ہمیں بچپن میں ملتا تھا, وہ یہ کہ ہم نانی کے ہمارے خالہ ہم بہت سارے تھے, اور نانی ہماری بہت زبردست ماشاءاللہ قرآن کی عالمہ تھی. تو ہم جاگنے والی راتوں میں آخری عشرے میں نا وہ پورے ڈرائنگ روم میں سارا فرنیچر ہٹا کے چاندنی بچھا دی جاتی تھی, اور اس میں ہم سارے خاندان سارے اکٹھا, ہم چھوٹے تھے تو اپنے خالہ وہاں پورا ماحول بنتا تھا, ہم ساتھ بات کرتے. پھر اس میں ایک بریک آتی تھی پاندان کی بریک, اب وہ بھی ختم ہو گئی. میں اپنی امی سے شکایت کرتا کہ میری نانی جو تھی نا وہ افطاری کے بعد وہ پاندان کی لگتی تھی محفل, اور اس میں چٹکلے چھوڑتی تھیں, وہ تربیت کرتی, ہم کنیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ جو ہیں وہ زیادہ میں زیادہ کرتی ہیں, وہ چٹکلے اور واقعے اور سیرت کے واقعے جو ہے نا واٹس ایپ پہ گروپ پہ بھیج دیتی ہیں, آپ نہ سناتی ہیں نہ کچھ کرتی ہیں. سو خیر ایک بات آتی ہے, اب ہماری نانی حضرت ابراہیم کا قصہ سنا رہی ہیں, حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہی ہیں, ہم نمازیں پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم ایکسائٹیڈ ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اسنیکس بھی آئیں گے, چائے بھی پئیں گے اور پان بھی کھائیں گے اور دادی نانی سے واقعات بھی سنیں گے. اب پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کا دل جو ہے وہ اس کے اندر کھنچ رہا ہے. ابھی ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کو ڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے بغاوت. تو ان کی اماں نہیں مانتی تھی, میں کہتا تھا کہ دیکھو اس میں بغاوت کرتا ہوں تمہاری اماں سے, اور ہم یہ کریں گے سارے کمرے کا فرنیچر ہٹا دیں گے اور ہم چاندنی بچھا دیں گے, اور ساری اس کو عبادت کمپلائنٹ یعنی آسان وہ کریں گے. فرنیچر کے ساتھ مشکل ہوتی ہے, اب چاندنی بچھی ہوئی ہے تو ایک ماحول مچ گیا. سو وہ چھوٹے والے دونوں جو ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ماحول ہوتا ہے نا اس کے ایک اثرات ہوتے ہیں. اب ہم لوگ بڑا جاگے, آخری عشرہ تھا. اب یہ مریم بہت چھوٹی تھی, میرا 4-5 سال کی تھی. تو اب کیا ہوا کہ وہ طاق رات تھی, تو طاق رات تو پوری جاگ لیتے ہیں ہم. جو جفت راتیں ہیں جو ایون 22 ہے, 24 ہے, 26 ہے, اس میں تھوڑا تھک ہار کے آدمی سو جاتا ہے. تو اب نے دیکھا کہ وہ جو ماحول بنا تھا, تو چھوٹی سی مریم جو ہے نا, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھاؤں, رات میں اٹھاؤں, سب سکون سے سو رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, نہایت زبردست سونے کا ماحول ہے, اور چھوٹی سی بچی جو اٹھ کے دعا کر رہی ہے. تب کیا ہوتا ہے, یہ آٹومیٹک کیا ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. اسی کا ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ یہ بہت تنگ کر رہی تھی, بہت تنگ کر رہی تھی. تو ان کی چاچی نے, ان کی اماں نے ڈیسائیڈ کیا بھائی اس کا دماغ نہیں ہے اس کا. اچھا میرا بڑا دل تھا کہ حفظ کر لے, بڑی والی نے عالمہ ہے, حفظ نہیں کیا, میں نے کہا یہ حفظ کر. تو اب وہ رات اسی رات کی بات ہے, وہ ہم سوئے تو یہ ہمارے ساتھ ہی سو رہی تھی, نیچے سو رہی تھی اپنا بستر لگا کے. تو رات میں نے سنا, میں اٹھا تو میں نے کہا یہ دیکھو مریم کچھ بڑبڑا رہی ہے. اب وہ اپنی والدہ کی سائڈ سو رہی تھی. تو اسی رات جس دن مجھے میری اہلیہ نے کہا تھا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتی ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کا دماغ نہیں, اسی رات وہ جو تھی مریم صاحبہ جو ہیں وہ قرآن کی آیتیں خواب میں پڑھ رہی ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ بچی اللہ نے اس کو خواب میں پڑھا دیا تو, اور اب ماشاءاللہ اس کا تیزی کے ساتھ آدھے سے زیادہ قرآن. سو ماحول کی بات ہے. ہم بچے سے ایک چیز آتی ہے, ویسٹرن ریسرچ میں بہت ریسرچ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو بچے جو دنیا میں آگے جاتے ہیں, جو بڑے رسپانسبل ہوتے ہیں, جو پروفیشن میں شائن کرتے ہیں, بزنس میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, یہ وہ بچے ہوتے ہیں اکثر جن کے بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان سے ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھی ہوتی, توقعات اونچی رکھی ہوتی ہیں. بھائی تم تو یہ کر کے دو گے, یہ تم کر سکتے ہو, یہ تم حفظ ایسے کر سکتے ہو, اور تم سختی زبردستی نہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن اس سے بات ایسے کریں گے تمہارے اندر یہ چیز ہے, تم پڑھائی میں اچھے نمبر لے آؤ گے, تم یہ کام بڑی اچھی طریقے سے کر لو گے. اس کو بار بار توقع سے, ہاں بھائی یہ تو تم واٹ یو مین, کیسے نہیں کر سکتے تم, ہمت کرو, دیکھو ہوگا انشاءاللہ, پہلی دفعہ نہیں ہوگا, تیسری دفعہ ہو جائے گا, ورنہ 10ویں دفعہ ہو جائے گا, کرو ہمت. تو ایکسپیکٹیشن توقعات بچے سے بجائے اس کے کہ اس کی ہر دفعہ کاف کر کے رکھے نا. کاف سمجھتے نہیں, بچپن میں کھیل میں کاف ہوتی تھی کچھ لوگ کہ نہیں یہ نہیں کر پائے گا, اس کو چھوڑ دو, نہیں, اس سے اس کو ریز کریں اپنی ایکسپیکٹیشن. اسی طرح سے دوسری چیز جو, اچھا یہ ہمارے دین کی بھی بات ہے,
لیکن یہ ریسرچ میں بھی بار بار پیرنٹنگ لٹریچر میں نظر آتی ہے کہ جو پیرنٹس جو بڑی زبردست اپنے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کے بچے آگے چل کے اچیورز نکلتے ہیں. تو وہ بچے وہ پیرنٹس جو ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا ارے میرا بچہ وہ لیولز کر رہا ہے, ارے میرا بچہ حفظ کر رہا ہے, میں بھاگ کے اس کے لیے کچن سے لے آتی ہوں, ارے تم بیٹھے رہو بیٹا ہلنا نہیں. میں وہ ایک گورا تھا, برٹش تھا غالباً, وہ راولپنڈی میں اس نے کوئی 20 سال جو ہے نا کسی کالج میں پڑھایا. تو اس کا بڑا ایک اسٹرانگ تھا, پتہ نہیں خواتین سن رہی نہیں سن رہی, وہ بڑا کہتا تھا کہ پاکستانی بچوں کو پاکستانی مائیں بگاڑتی ہیں. اسے پوچھا کیوں کیسے؟ تو اس نے کہا وہ ان کو مخدوم بنا دیتی ہے, خادم بنانے کے بجائے مخدوم بنا دیتی ہیں. کیا مطلب؟ وہ ماں باہر ارے تمہارے تو امتحان آ رہے ہیں, ارے میرا بچہ ہے یہ, تو بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہیں اس کے. ارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا بچہ میں باہر چپل ویسے ہی چھوڑوں, یہ بچہ میرے کو اٹھا کے اندر اس میں رکھے. میں نے جو اس کو حدیث سکھائی پہلے سکھائی, انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا سارا مال جو ہے نا تمہارے ابے کا ہے. ساری باتیں اس کو بتائی کہ ابا ماں باپ کا حقوق ہے, پورے حقوق ہے, اور ماں کیا کہ اس طرح سے کام کرنا ہے. ارے میری اکثر اہلیہ بولتی ہے اچھا باپ اٹھائے باپ اپنے جا کے پانی پی, تم لوگ کو شرم نہیں آتی تو بھاگ کے پانی لے کر آؤ اس کے لیے. تو ان کو خادم شروع سے بنانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پڑھائی وڑھائی کے چکر میں کہ اچھا بڑا آدمی بنے گا پڑھائی کر کے, وہ بڑا آدمی بن جائے گا لیکن وہ مخدوم بن جائے گا. اسی قسم کے لوگوں نے سوسائٹی کو خراب کیا ہوا ہے, کیونکہ انہی کے اندر سیلف انٹائٹلمنٹ ہے, احساس ہے کہ ہم اصل حقدار ہیں, آس پاس دوسرے لوگ دوڑتے رہے ہمارے ارد گرد. تو بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ خدمت کا جذبہ رکھیں, سب کو برابر سمجھیں, ان کے اندر یہ انسانیت ہونی چاہیے. اس طرح سے بچوں کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو قرآن میں آتی ہیں, حدیث میں آتی ہیں, وہ آپ کو ہر اپنی نماز کے اندر ہر روز کے اندر شامل کرنی. ایک ہمارے بزرگ ہیں, صاحب نسبت بزرگ ہیں, بیعت ویت بھی کرتے ہیں, شیخ تقی سے بڑا تعلق ہے, ہمارے سسر صاحب کے بڑے کلوز دوست ہیں. تو ان کی اولاد جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک, دین میں دنیا میں بڑے اچیورز بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں. تو ان سے کسی نے, اچھا مجھے ان کے بارے میں ان کے بیٹے نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً گھڑی دیکھ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ دعائیں کرتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ. ابھی ہم الطاف بھائی کی دعا سے پریشان ہو گئے تھے نا, یہ لسٹ کب ختم ہوگی, کب بیان شروع ہوگا. لیکن یہ زیادہ میں زیادہ دعا جو ہے 20 منٹ کی تھی, زیادہ میں زیادہ 2 گھنٹے کی سوچیں آپ. تو وہ روزانہ 2 گھنٹے کی دعا کر رہے ہیں, اور ظاہر 2 گھنٹے میں دعا کر رہے ہیں, پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے تو 15 منٹ تو اولاد کے لیے ہوگا نا. تو اولاد ایک سے بڑھ کے ایک. اور دوسرا ان سے کسی نے پوچھا یہ ایسے ایک سے بڑھ کر اولاد آپ کی آ گئی, یہ آپ نے کیسے تربیت کی؟ وہاں عجیب جواب دیا, پتہ نہیں ہمارے یہ حضرات کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا, خواتین کو بہت اچھا لگے گا. انہوں نے جواب دیا کہ اچھی تربیت میں نے کیا کی, میں نے بس یہ کیا کہ ان کی والدہ کو خوش رکھا, ان کی والدہ کو خوش رکھا. تو جہاں پہ فادر مدر فائٹنگ ہے تو وہاں بچے کی نفسیات پہ ضرور اثر پڑے. جہاں میاں بیوی آپس میں محبت, ہاں چٹکلے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, کبھی لڑائی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بچوں کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو دل جان سے چاہتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے یہ ایک لمٹ تک ایک دوسرے کی, یعنی اگر میں اپنی وائف کے ساتھ برے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں تو پھر میں اپنے بیٹے کو کیسے روک سکتا ہوں کہ تم اس کی اپنی چھوٹی بہن کو یہ نہ بولو؟ نہیں روک سکتا. اگر میں خود جو ہوں وہ نماز کے وقت, پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا, میں بیٹھا ہوا اسکرین ٹائم کر رہا ہوں, تو میرا بچہ کیسے نماز کے لیے پہلے پہنچے گا؟ تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے, تو آپ کی کمزوریوں کو بھی انہیرٹ کر رہے ہیں. وہ اگر باپ جو ہے نا وہ سگریٹ ہاتھ میں لے کے بچے سے بولے گا بیٹا سگریٹ کینسر ہو جاتا ہے, جگر خراب ہو جاتا ہے, لنگ خراب ہو جاتا ہے, بیٹا تمباکو نوشی کبھی نہ کرنا. تو آگے سے بچہ بولتا ہے کہ ابا جو آپ کر رہے ہیں وہ اتنا چیخ رہا ہے میرے اوپر کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا جو آپ کہہ رہے ہیں, یعنی مجھے وہی دکھ رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں, میں اسی سے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو یہ چیز. اور آخری چیز, اور دعائیں کچھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں آخری میں, اور اس سے پہلے میں بس یہ بہت اہم چیز ہے آج کل, یا اس بات پہ میں بات ختم بھی کرتا ہوں کہ بچوں کو, اب یہ کوئی مولوی صاحب نہیں, دارالعلوم نہیں, تبلیغی جماعت نہیں, جماعت رشید نہیں,
یہ امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن، پیڈیاٹرکس وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بچوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 سال تک تو یہ پکڑانا ہی نہیں ہے، 0 اسکرین ٹائم. زیادہ میں زیادہ وہ ان کے دادا دادی دور ہیں اور آپ امریکہ میں بیٹھے ہو تو پاکستان میں صرف اسکائپ کال یا زوم کال کر لو، بس بچے کو ہاتھ میں پکڑانا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. 2 سال سے 6 سال تک وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹے زیادہ نہیں، لیکن آدھے گھنٹے میں بھی وہ کرو جو ایجوکیشنل ہائی کوالٹی ایجوکیشنل مٹیریل ہے، اور ساتھ اس کے بیٹھو اور پاز کر کے اس کو سمجھاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے حوالے نہ کر دو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اسکرین دو، 1.5 گھنٹہ سے زیادہ مت دو، اس کے اندر اس کی نیند کا انشور کرو، اس کی نیند پوری ہو رہی ہے، یہ انشور کرو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پوری ہو رہی ہے، یہ انشور کرو اس کی پڑھائی اسکول کا کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے، یہ انشور کرو کہ فیملی ٹائم ریلیشن شپ اچھی طریقے سے ہو رہی ہیں. اس کے بعد کچھ ٹائم بچتا ہے تو 1 گھنٹے تک کرو. اور بچہ آپ یہ سوچیں کہ انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں بھی ریسنٹلی below 16 انہوں نے سوشل میڈیا بین کر دیا. اور وجہ انہوں نے کیا لکھی کہ بچے بہت سارے مینٹل نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، سائبر بلینگ ہو رہی ہے، فومو فیئر آف مسنگ آؤٹ، ارے میرا دوست گیم کھیل رہا ہے، میرا دوست پکنک پہ گیا، میں کیوں نہیں گیا، کیپنگ اپ ود دی جونزز، ارے اس نے یہ کام کر دیا، میں نے کیوں نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت کی چیزیں جو ماں باپ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ میرے پاس ایک پیرنٹ آئے، میرے ایک جگہ میں وہ اسکول میں کر رہا تھا، ایک سیشن لے رہا تھا، انہوں نے کہا میری اہلیہ تو جیسے ہی میری بچی روتی ہے نا اس کو کارٹون لگا کے پڑھا دیتی ہے. وہ امریکن ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، نفسیاتی امراض کا سلسلہ، ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں جو اس وقت صرف اس کی وجہ سے ہو رہی. تو میرا جو 21 سال کا لڑکا جو اس سال دارالعلوم جائے گا، جس نے ACCA کیا، اس کے پاس بھی نوکیا 3300 ہے. ہاں لیپ ٹاپ ہے اپنا، لیپ ٹاپ پہ تم نے ACCA بھی پڑھنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن لیپ ٹاپ جب لے کر بیٹھو گے تو پوری سب گھر کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. لیپ ٹاپ اسکرین ایسی چیزیں میں یوں کر کے بیٹھا ہوں تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک ہمارے دوست بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں کہ آپ اگر یورپ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں ہر چیز ہوتی ہے، تو یورپ میں ایک جگہ جو ہے نا وہ پورا بازار ہے، مارکیٹ ہے، اور ایک جگہ قہوہ خانہ ہے، ایک جگہ شراب خانہ ہے، ایک جگہ کسینو کی عمارت ہے جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، ایک جگہ پب ہے، ایک جگہ نائٹ کلب ہے، اور ایک جگہ مسجد بھی ہے. مسجد بھی ہوتی ہے تھوڑی دور، مسلمانوں کی سوسائٹی بھی ہے. تو کیا آپ کا بچہ کہے گا بس آپ مسجد جائیں، میں گھوم پھر کے آتا ہوں، آپ بچے کو چھوڑ دیں گے؟ نائٹ کلب جانا ہے جاؤ، شراب خانے جانا ہے جاؤ، پب جانا ہے جاؤ، چھوڑیں گے؟ کوئی ایسے مسلمان چھوڑ دیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں یہاں بھی ہیں، ورچوئل میں، ریئل میں نہیں، ساری چیزیں یہاں بھی ہیں. جب آپ دے کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ یورپ امریکہ کی کسی جگہ پہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ نے کہا بچہ جاؤ جہاں جانا ہے، نو کوشچنز آسکڈ، جو بھی کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پروٹیکشن چاہیے، وہ چیز چاہیے. تو میں نے تو سارے بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کی اسپائن پہ لگایا ہوا ہے کہ جو بھائی بہن لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے نا، ادھر ادھر ریلز بھی دیکھے تو بتاؤ. ہاں ایک ٹائم رکھ لو، ریسرچ انٹرسٹ ہے تمہارا، کوئی چیز ہے اس کا ریزن ہونا چاہیے کہ تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو. میننگ فل چیز ہوگی دیکھو، دین کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوگی، یوزفل چیز ہوگی دیکھو، پولیٹیکل اویئرنیس ہے، کچھ چینل سبسکرائب کر لو، دیکھو، ہم سے اپروو کرا لو. لیکن ایسا بے لگام اسکرین ٹائم. وہ میں نکلا بھی دروازے سے مسجد کے لیے نکلا، وہ چھوٹا ماسی کا بچہ، چھوٹا میرا خیال ہے کوئی 5 سال کا 6 سال کا ہوگا، ابھی میں وہ نیچے بیٹھ کے سیڑھی پہ، تو میری نظر پڑی وہ ایسی نازیبہ تصویریں، کوئی رکاوٹ تھوڑی ہے، کوئی بریک تھوڑی ہے اس میں. تو اب میں اسکرین ٹائم کو مجھے مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے. ادروائز ابھی سوچیں نا کہ یہ کیوں بڑی بڑی یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں بین لگ رہا ہے، اس پہ اس کو لمٹ کیا جا رہا ہے. وداؤٹ پیرنٹل کنسینٹ آپ آ نہیں سکتے. تو یہ سارے پرابلمز اس دور میں اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی بہت کلوزلی واچ کرنا ہے. اور آخر میں بس میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے دوسری زندگی ملی. تو میں خود حافظ نہیں تھا، مجھے قرآن کا شوق بعد میں ہوا، میں ذرا دین کی طرف بعد میں آیا 17-18 سال کی عمر میں. پھر وہ پڑھائی کے چکر میں رہے، کر تو سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے. میں نے
پورا درس نظامی تو کیا لیکن عربی میری ویسی پکی نہیں ہو سکی. تو جب میرے بچوں کو اللہ نے دیا تو میں نے ان کو حافظ بنانے کی کوشش کی. تینوں حافظ ہیں, چھوٹی والی بھی حفظ کر رہی ہیں. ان کو بچپن سے عربی سکھانے کی کوشش کی. ان کا تیونس کا ایک صاحب جو ہیں ٹیچر, ان کو لگا دیا کہ عربی بھی سیکھو, تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو صرف قرآن تمہارے حلق تک نہ رہے بلکہ تمہارے ذہن میں اور تمہارے دل میں بھی اترے. اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ سمجھ کے پڑھتے تھے. تو کسی کو اگر یہ مل گیا تو یہ $1 بلین سے زیادہ بڑا ایسٹ ہے اس کے لیے کہ جو قرآن پڑھے تو صحابہ کی طرح اس کے دل پہ ڈائریکٹ اس کا اثر ہو. تو اب جب مجھے سیکنڈ چانس ملا ہے لیو کرنے کا, تو جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ میں ریپیٹ نہ کروں, اور ان کے لیے وہ چیز کر دوں ان کے بچپن سے کہ جو چیزیں جو مجھے محرومی تھی دینی دنیاوی اعتبار سے, ان کو وہ چیزیں بچپن میں دے دوں. اور اس میں ان کا ایمان یقین بنانا, ان کو اچھی صحبت میں رکھنا. اور ایک کام جو ہم کرتے تھے روزانہ, کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا ٹائم جس میں فیملی کھانے کے بعد اکٹھی ہو جائے, چاہے 10 منٹ کے لیے ہو جائے, اس پہ ہم نے کہا کہ ایک سنت اس کا مذاکرہ ہو جائے اور وہ ہم ایک دوسرے کو پابند کریں. اچھا بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی, اچھا گھر میں کیسے داخل ہوئے, باہر کیسے نکلے. وہ روزانہ ایک سنت سیکھیں, روزانہ ایک حدیث پڑھیں, ریاض الصالحین سے پڑھ لیں, فضائل اعمال سے پڑھ لیں. روزانہ اللہ کے ایک نام کا مذاکرہ ہو جائے کہ اللہ سے ایک تعلق بن جائے, تو وہ ٹائم اللہ سے تعلق بن جائے. اب چونکہ بچے سارا دن مدرسے میں ہوتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ مدرسے میں جو سیکھا ہے وہ کوئی بات ہم سب کو سکھاؤ, وہ ہمیں بتاؤ, تو بچے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو ریگولرلی ہمیں پڑھنی چاہیے. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, کہ اللہ اس اصلح لی فی ذریتی, اصلاح جو عربی میں نا دونوں معنوں میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو صلاحیت دے, اللہ اس کی اصلاح کرے. اللہ اس کو صلاحیت دے, اللہ اس کی اصلاح کرے, یہ دونوں معنی آ سکتے ہیں. اصلح لی فی ذریتی, اب اس کے آگے مفسرین لکھتے ہیں انی تبت الیک انی من المسلم. کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ فیور مانگ رہے ہیں نا, اس کے لیے آپ کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح توبہ کریں. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ اٹیچ کر رہے ہیں کہ میں جہاں بچوں کی صلاحیت اور اصلاح مانگ رہا ہوں وہاں پہلے اپنی اصلاح کر رہا ہوں, یا اللہ اپنی توبہ پہلے کر رہا ہوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ میرے بچوں سے نا ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. ایک اور جگہ ہے مناجات مقبول میں کہ اللہ ایسا نہ کر کہ میری اولاد میرے لیے وبال ہو جائے, میری اولاد میرے لیے وبال ہو جائے. تو یہ بہت ساری دعائیں قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی موجود ہیں. اس کو ریگولرلی پڑھنا اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرنا, کیونکہ آج کل کے دور میں جب تک اگر ہم اس کا احساس نہیں کریں گے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, یہ بہت بڑا کام ہے اس دور میں. جب تک احساس نہیں کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, اس کا عزم نہیں کریں گے. نمبر 3, اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. نمبر 4, اس کے لیے اہتمام نہیں کریں گے. وہی فیملی ٹائم, وہی ان کے ساتھ دوستی لگانا, ان کے رویوں پہ نظر رکھنا, ان کو ماحول میں جوڑنا, ان کے دوستوں پہ چیک رکھنا, ان کے اسکرین ٹائم پہ چیک رکھنا, ان کو اچھی صحبت میں جوڑنا, ان کے لیے تعلیم روزانہ کرانا, ان کو اچھے حلقوں میں جوڑنا. ساری چیزیں جب تک اہتمام نہیں کریں گے تب تک یہ کام مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ, کیونکہ دیکھیں وہ ایک آتا ہے نا کتاب الروح میں ابن القیم جوزی نے لکھا ہے کہ آدمی دنیا سے گیا تو اس کے پاس ایسے اعمال نہیں تھے تو اس کو عذاب قبر شروع ہو گیا. ایک پوائنٹ پہ جا کے عذاب قبر رک گیا. وہ بڑا حیران ہوا, عذاب قبر کیسے رک گیا؟ اس کو بتایا کہ تم نے وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو قرآن پڑھایا جائے, تو تمہارا بچہ اس عمر کا ہوا ہے کہ ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی, اس کے بسم اللہ کی پڑھنے کی وجہ سے تمہارے پر عذاب قبر. تو یہ بچے جو ہمارے یا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر کے محنت کر کے چلے جائیں گے تو یہ ہمیں اپنے قبر میں جانے کے بعد بھی پیچھے سے ریمیٹنس, پیچھے سے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے رہیں. دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا, یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے یا اللہ کہ باہر کی بات تو ایک سیکنڈ درجے میں آتی ہے, سب سے پہلے تو ہمارے گھر والوں کا حکم آپ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یا اللہ ہمیں بہت اہتمام کرنے کی, اس نعمت کی قدر کرنے کی, اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج کل کے اس زمانے کے جو
چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری آنے والے یا اللہ پوری اللہ مسلمان امت کی اللہ تو حفاظت فرما. دجالی دور آ گیا یا اللہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو گئے یا اللہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو ہم یقیناً یا اللہ یہ مبتلا ہوں گے. یا اللہ ہمیں ابتلا اور آزمائش سے بچا لے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنی کامل رحمت، کامل برکت، کامل فضیلت، کامل فضل اور یا اللہ کامل تقوی، کامل اتباع اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کامل محبت اور کامل توکل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ کامل اپنی مغفرت اور کامل رضا عطا فرما دے. یا اللہ ہماری حاجت روائی فرما، ہماری مشکل کشائی فرما. یا اللہ یہ آخری اشرا شروع ہو رہا ہے یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دے. یا اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کو پھیر دے. یا اللہ اپنی طاعت کی جانب پھیر دے. یا اللہ جب دل پھر جائے گا یا اللہ تو آنکھوں سے، ہاتھ سے، زبان سے، ٹانگوں سے صحیح عمل نکلے گا. یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے. یا اللہ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف. یا اللہ جو اس مہینے کا یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے کا اصل مقصد ہے. یا اللہ ہمیں بچوں میں بھی، یا اللہ ہمارے خاندان میں بھی، یا اللہ سارے مسلمانوں میں یا اللہ یہ تقوی، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ کے رسول کی اطاعت، آپ کے رسول کا اتباع اس کو عطا فرمایا. یا اللہ دنیا میں جس طرف حالات جا رہے ہیں یا اللہ اس میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہتری کے فیصلے فرمایا. یا اللہ فضل و کرم سے یا اللہ ہم کو، ہمارے ملک کو یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ ان کی ہر طریقے سے حفاظت فرمایا. اللہ ان کو ہر طریقے سے نصرت فرمایا. اللہ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے. یا اللہ یا اللہ یہ کفار یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو یا اللہ دین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اگر ان کے حصے میں یہ نہیں ہے یا اللہ تو ان کے قدم اکھاڑ دے. یا اللہ ان کے ہتھیار ان پہ پھیر دے. یا اللہ ان کو آپس میں لڑا دے. یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آگے چل کے یا اللہ مسلمانوں کے لیے بہترین فیصلے فرما دے. یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی رہنمائی فرما دے. یا اللہ اس القرآن کورسز میں یا اللہ ہم جمع ہوتے ہیں. یا اللہ کتنے لوگ اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین سولجرز ہیں جو محنت کرتے ہیں. یا اللہ ان کو برکات عطا فرما، ان کی اللہ ان اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس نیٹ ورک سے جوڑ کے رکھے، اس کے لیے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سیشن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یا اپنے فضل کرم سے یا اللہ جتنی دعائیں ابھی ہوئیں، اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہمارے دل میں رہ گئیں یا اللہ حاضرین کے دل میں رہ گئیں. یا اللہ میری ابھی ساس کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. میری والدہ کا اس ہفتے میں تھرسڈے کو ایک میجر آپریشن ہے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اسی طرح سے جو بھی حاضرین میں سے جو متعلقین ہیں، ان کے والد ہیں، والدہ ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے وہ پوری فرما دے. اللہ جس کی جو مشکل ہے تو مشکل کچھ ہے یا اللہ مشکل حل فرما دے. اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اپنا دھیان عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. زبیر بھائی بات کریں گے. زبیر بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ جب بھی ہم کو سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کے بعد ویسے بات کرنا بنتا نہیں ہے، اور جتنی مفید اور جتنی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی ہے، میں صرف اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا، کوئی سبسٹیکشن نہیں کر سکتا. میں طفل مکتب ہوں، مجھے آتا نہیں کچھ، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، خواتین حضرات دونوں، صرف آپ یہ مجھے اپنے آپ سے یہ سوالات کرنا شروع کریں کہ جتنی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی تربیت کے بارے میں اولاد کی، جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں جو نقائص ڈاکٹر صاحب نے بتائے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے وہ تربیت جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتائی وہ کی کہ نہیں کی، اور جو ابھی اس فیز میں ہیں، جو ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے اوپر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں ہیں ان تمام کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ تمام باتیں انتہائی ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی تربیت والی باتیں ہیں، اصل تو آپ کی جو جنریشن ہے وہ بنتی ہی آپ کی تربیت سے ہے. ماں کی گود، اس کے بعد باپ کا شفقت بھی، اور باپ کی ڈانٹ بھی، اور باپ کا سکھانا بھی. اسی طرح سے لوگ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. میرے ماں باپ یا ڈاکٹر صاحب نے اپنے ماں باپ اور سسر کا اور جو ان کا ماحول بتایا گھر کا، کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس کا نہیں بھی تھا تو آج اگر ہم کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، آج ہم ایسی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم جو بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کو اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر بھی فرنیچر کی جگہ پہ چاندنی لگنی چاہیے. ہم کو بھی رمضان کے تاک راتوں میں کم از کم
اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا چاہیے. کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. میں اس رمضان مبارک کے جو مہینہ ہے اور اس کی جو آخری 10 راتیں ہیں، 10 راتیں نہیں تو کم از کم 5 راتیں ہم اپنے بچوں کو لے کر کیوں نہ بیٹھیں، اور کیوں ان کتابوں کو اور کیوں ان باتوں کو ہم ان سے کیوں نہ کریں، ان کے ساتھ دوستی کیوں نہ بڑھائیں. جب تک آپ دوستی جتنی باتیں کر رہے تھے، یہ الحمدللہ سارے کام میں نے کیے ہیں. دوستوں بچوں سے دوستی بھی کی، ان کے ساتھ کھیلا بھی، ان کے ساتھ بات بھی کی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. آج ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اب یہ جو بغاوت والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، اصل تو باقی بچہ جو ہوتا ہے نا آپ کے بچوں میں ایک ہوگا، میرے بچوں میں بھی ہے، اس کو تھوڑا زیادہ سنبھالنا پڑتا ہے، تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ساری چیزیں تربیت سے اور اس موقع کی مناسبت سے اگزامپل سیٹ کرنے سے آتی ہے. یعنی آپ نے کوئی اس کو بنایا، پھر دوسروں کا اگزامپل دیا، یا خود حدیث اور قرآن کی روشنی میں وہ اس کو سمجھایا کہ یہ اس طرح سے ہے. اور اس کے بعد ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی زندگی بھر نہیں رہتا، نہ میرے دادا رہے، نہ میرے والد رہے، نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے جو آج جس دنیا میں موجود ہیں، میرے حساب سے کسی عالم سے میں نے سنا، بڑی اچھی بات ہے وہ، کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم آج بیٹھے ہیں. ایگزامینیشن ہال جو ہوتا ہے اس میں جو پنکھے چل رہے ہیں، جو فیل ہو جاتا ہے اس کے اوپر اس کے لیے بھی اتنی ہوا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس کے لیے بھی اتنی ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. وہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا، بچے اگر کبھی کبھی پوچھتے ہیں، وہ سود کا کام کرتے ہیں، وہ تو کتنے بڑے ہو گئے، ان کے پاس کتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کا مکان کتنا بڑا ہے. یہ سوال کرتے ہیں بچے، آپ سے بھی کرتے ہوں. وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر یہ بیٹھے ہیں، اب جب پاس ہوں گے تو ہوگا. تو اب وہاں جب یہ اگر آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر چلے گئے، ساری مراحت لے لی، یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر جو نماز نہیں بھی پڑھتا ہے، جو جھوٹ بولتا بھی ہے، ان سارے کو بھی وہی مراحت حاصل ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، اس مراحت ساری حاصل. لیکن اس امتحان کے بعد اگلا مرحلہ ہے، وہ اگلا مرحلہ قبر کا ہے، روز حشر کا ہے، آگے محشر کا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. وہاں اس فیصلے کے اندر امتحان سینٹر تو دنیا ہے، جتنی دیر ہم ہیں ایگزامینیشن ہال کے اندر ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو فیصلہ ہوگا کہ پاس ہے یا فیل ہے. تو بچے کو اگر ہم یہ بات سمجھائیں کہ یہ تم پاس ہونا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی شرطیں ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ بچہ جب مانگتا بھی ہے تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اس کو دلا دیتے ہیں، نہیں ہوتے تو چاہے جتنا بھی روئے ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جتنی ہم سہولت دے سکیں، جتنا ہم کرا سکیں اتنا کرنا چاہیے. اور یہ جو بالکل میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، جو مائیں جو ہیں وہ بچوں کو بڑا بگاڑ دیتی ہیں بعض اوقات، اور ان کی محبت، اور ان کو یہ کھا لے، وہ پی لے. ضرور کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماؤں کو محبت نہیں کرنی چاہیے، ماؤں کو محبت کرنی چاہیے، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی لمٹس ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے پوری اپنی جو جتنا خطاب تھا اس میں یہ بتائی کہ اس کے اندر ہر جگہ پہ توازن برقرار رکھنا ہے. بے لگام کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی، نہ بالکل باندھ کے رکھ لینا ٹھیک ہے، نہ بالکل چھوڑ دینا ٹھیک ہے. اس کے جو میانہ روی جو ہے اس کے اندر، جس کے اندر دین بھی آئے، جس کے اندر دنیا بھی وہ سیکھے. ایسا کہیں منع نہیں ہے کہ تعلیم حاصل نہ کریں، صرف صرف دینی تعلیم حاصل کریں، صرف حفظ کریں، صرف آپ فقہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے. دنیا کی تعلیم بھی لیں، ساتھ میں یہ تعلیم ہونی چاہیے. اس کا جو یہ بلینڈ ہے ہم نے اپنے بچوں کو وہ دینا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی جو لیکچر ہے اس سے بڑا امپریس ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو اس کو تو جو آپ اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے اس کو یوٹیوب پہ چلنا چاہیے اور ماؤں کو سننا چاہیے. آج تو کوئی کام کی بات نہیں ہوتی تو ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ کام کی باتیں ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کام کی باتیں ہیں جس سے آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی. دونوں باتیں ہیں. جہنم اور جنت یہیں سے بنتی ہے. اس دنیا میں بھیجا اسی لیے گیا کہ آپ اپنے لیے تعین کریں کہ راستہ کون سا ہے آپ کا. آپ نے جہنم کی طرف کا راستہ لینا ہے یا جنت کی طرف کا راستہ جانا. دونوں راستے موجود ہیں. اللہ پاک کے پاس کی قدرت نہیں ہے کہ ساروں کو مسلمان کر دیتا. کیا ان کے پاس قدرت نہیں ہے ساروں کو کافر کر دیتا؟ چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف کیوں بھیجا کہ جاؤ اس سے بات کرو، وہ سرکش ہو گیا ہے. اور ہاں، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے. اگر آپ اس بات کا مطلب نکالیں تو شاید کہ وہ سمجھ جائے. اللہ کو نہیں پتا کہ وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، لیکن ایک طریقہ کار تھا، اس کے طرف تھا. آپ اس کو دیں گے موقع. اسی طرح سے اپنے بچوں کو آپ ان کو ٹھیک ہونے کا موقع دیں گے. اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اس نے اس دنیا میں آپ کو چھوڑ دیا گا. اب آپ نے پرچہ خود حل کرنا ہے. اس پرچے کو حل کر کے جتنے مارکس لیں گے اس کے حساب سے آپ کی
جو ہے نا وہاں درجات ہوں گے، اسی حساب سے آپ کی قبر کا آپ زندگی کیا ہے. میں سن رہا تھا، ایک جگہ پڑھ رہا تھا، زندگی کیا ہے؟ غسل، کفن، دفن، پھر سب ختم. تو بھائی یہ اتنا ہی 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ تمام لوگوں سے جہاں بیٹھے ہیں فرداً اپنے آپ کے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت کر رہے ہیں، کیا ہم اس معاشرے کو دینے جا رہے ہیں اپنے بچوں کی صورت میں. میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اور میں ڈاکٹر ذیشان صاحبہ کے والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو آپریشن ہے، اللہ ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے سسر کی مغفرت، کامل مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ. زبیر موتی والا صاحب تھے جو KCCI کے سابق صدر اور بزنس مین گروپ کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں. زبیر بھائی نے بڑی قیمتی باتیں کی اور وہ یہ فرما رہے تھے، انسپائریشن اس سطح کی تھی ان کی کہ وہ فرما رہے تھے کہ اسے YouTube پر جو ہے نشر ہونا چاہیے. تو زبیر بھائی کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے جتنے بھی القرآن کورسز کے دروس جو ہوتے ہیں، لیکچرز جو ہوتے ہیں، وہ YouTube اور فیس بک پر دونوں پر جو اپلوڈ ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر ذیشان صاحب کے دروس تو بہت ہی پاپولر ہیں. کسی میں جو تعداد جو 20 لاکھ ہوتی ہے، کسی میں 30 لاکھ ہوتی ہے، کسی میں 40 لاکھ ہوتی ہے. اور مجھے تو یاد ہے کہ مفتی ارشاد احمد اعجاز کا ایک درس قرآن و حدیث تھا، وہ اس کی تعداد جو ہے 1,60,00,000 تک پہنچی تھی. الحمدللہ القرآن کورسز کے سارے دروس بہت زیادہ پاپولر ہیں کیونکہ فکری نوعیت کے ہوتے ہیں. میں آپ تمام حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی قیمتی اوقات میں سے اپنا وقت لے کر اپنا وقت نکالا اور تشریف لائے. اور ہمارے یہاں جو ماہانہ درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد ہوتے ہیں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو 11:30 بجے دن، تو اس میں ضرور شریک ہوا کریں. اگلا جو انشاءاللہ درس قرآن و حدیث 12 اپریل کو انشاءاللہ منعقد ہوگا. بہت شکریہ آپ حضرات اور خواتین کا. السلام علیکم.